اس لیے ہر ایک مسلمان کو چاہیے، ہر ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے کو چاہیے کہ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اللہ کے گھروں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ مسجدوں کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا لازمی فریضہ ہے۔ اپنی جان، اپنا مال، اپنے بچے، ان سے کئی گنا زیادہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے گھر کی حفاظت کیسے ہوگی؟ صرف زبانی اعلان کرنے سے، گھروں میں بیٹھ کر چائے کے چسکے لینے سے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے کے چسکے لینے سے، تیری اور میری گپ شپ کرنے سے، بازاروں میں گھومنے سے، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک تجارت میں لگنے سے نہیں۔ مسجد کی حفاظت ہوگی اللہ کے کلمے کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اور عبادات کے ذریعے سے، تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے ان کو آباد کیا جائے۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھو، جہاں جہاں باطل نے مسجدوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے وہ مسجد ویران ہوا کرتی تھی۔ اذان کہنے والا اوپر نہیں ہوتا تھا۔ مسجدوں کو ویران کریں ہم، مسجدوں سے دور ہو جائیں ہم، اذان دینے والا مسجدوں میں کوئی نہیں، اور پھر ہم یوں کہیں، اعلان کریں کہ ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرو میرے بھائی دوستوں۔ جس طریقے سے جمعے کے دن ایک جنب غفیر جمع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہر نماز میں آنا چاہیے۔ کیا صرف جمعے کی نماز ہی ہم پر فرض ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المتقین۔ کہ اللہ کے گھروں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا غیر سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہی لوگ ان قریب کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلا جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم۔ اس سے تو یہی بات ظاہر ہو رہی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اور سیکھنے سکھانے کے ذریعے سے اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کرتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ حساب کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، نہ یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ یہ حج کرتے ہیں۔ اگر کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ سارے کام ان کے دکھاوے کے۔ زکوٰۃ اس لیے دے رہے ہیں کہ مجھے مالدار کہا جائے، حج اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے بہت روپے والا اور حاجی کہا جائے۔ اگر یہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہوتا تو سب سے پہلے ایمان کے بعد اس کے اوپر نماز فرض ہے، نماز کے ذریعے سے مسجد کو آباد کرتا۔ اگر سارے کے سارے مسلمان اٹھ کر اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جائے، نماز پڑھنے والے بن جائے، مسجدوں میں جا کر اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائے، تلاوت کرنے والے بن جائے، رب کعبہ کی قسم باطل میں ذرہ برابر بھی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے گھر کو چھینے۔ آفتیں آنے کے بعد، مصیبتیں آنے کے بعد پھر ہوش کی چادر اوڑھتے ہیں اور بدحالی کی چادر ہٹا کر پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ ارے بابا جب چڑیا دانا چگ گئی تو پھر کیا بچ گیا؟ جو مسجدیں آباد ہیں الحمدللہ وہ آباد ہی ہے۔ وہ جن مسجدوں کو ویران کر دیا وہ مسجدیں ویران ہوتی چلی جا۔ جاؤ دہلی کا سفر کرو، جاؤ ادھر ہمارے نزدیک سامر کا سفر کرو،
सामने मुसलमान का घर है, हमने जाके दस्तखत दी, भाई तू तेरा नाम क्या है, नाम मुसलमान बताया जा रहा है, और अल्लाह का घर वीरान। मस्जिद के दरवाजे में दाएं और बाएं दुकानें हैं, दुकानों पर कब्जा करना आसान, अल्लाह के घर को आबाद करना मुश्किल हो रहा है। फिर कहते हैं मस्जिदें हमारे हाथों से जा रही है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जितने यहाँ पर बैठे हुए हो, अहद करो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अब जो जिंदगी गुजर गई है वो गुजर गई। आज हम तौबा करेंगे, अल्लाह के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे अल्लाह तू हमें माफ फरमा दे। आज के बाद हम कभी भी नमाज नहीं छोड़ेंगे और तेरे घरों को आबाद करेंगे, नमाज के जरिए से, तिलावत के जरिए से, कुरान के जरिए से और बच्चों की तालीमात के जरिए से। अल्लाह सब कुछ हमारा खत्म हो सकता है, हम तेरे घर को छोड़कर दूर नहीं जा सकते। नियत करते हो सब और इंशाअल्लाह अहद करते हो, और जिस मकाम पर आप रहते हो, जहां आप रहते हो, जहां आप जाते हो, अगर कहीं भी आपको वीरान मस्जिद मिले, वीरान अल्लाह का घर मिले, उसको आबाद करने की कोशिश करो, उसकी सफाई का ख्याल करो। जाओ, आपकी रिश्तेदारियां हैं, आप कभी इधर जाते हो कभी उधर जाते हो, वहां जाते ही सबसे पहले अल्लाह के घर की ज़ियारत करो और देखो कि वो घर जो है ना, उस घर की हालत क्या है, किस हालत में।